اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علی ائمة المحسومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الحجت ابن الحسن المہدی روحی ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ سب سے پہلے اب تمامی حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منور فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں تیری عبادت کر سکیں اور صحیح طریقے سے قرآن کی تلاوت کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اس ماہ مبارک رمضان کی بھی آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے ایام بھی ہیں، اس حوالے سے بھی آپ حضرات کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ خیر، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ سورۃ القدر اور اس کی مختصر تفسیر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یقیناً عزیزوں، یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ برکت والا مہینہ بھی ہے، عظمت والا بھی ہے اور فضیلت والا بھی ہے، اور یہ مہینہ خصوصی اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان جو ہے شہر اللہ یعنی کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ ایک بار قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کے تمام سورے کا جو ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں پڑھے۔ ایک اگر آیت روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک مرتبہ ایک بار ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے اس مہینے میں، گویا وہ سارے قرآن ختم کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ قدر کی فضیلت بیان کرنے سے پہلے کچھ احادیث محسومین علیہ السلام ملتے ہیں اس حوالے سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی خزانہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ساری جنس ہوتی ہیں اس کے، یعنی سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہیں، اور جو ہے پیتل ہوتا ہے، تانبا ہوتا ہے، یہ مختلف جنس ہیں، لیکن سب سے زیادہ قیمت جو ہوتی ہے وہ سونے کی ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی ایک سونا ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا جو سونا ہے وہ سورۃ القدر ہے۔ اللہ اکبر، اتنی زیادہ فضیلت ہے سورۃ القدر کی۔ ایک اور حدیث امیر المومنین علیہ السلام کی مجھے یاد آ رہی ہے جو کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی ایک سردار ہوتا ہے، یعنی ایک فوج کا لیڈر ہوتا ہے، ایک قوم کا سردار ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا جو سردار اور لیڈر جو ہے وہ سورۃ القدر ہے۔ یعنی اتنی زیادہ فضیلت ہے اس سورۃ قدر کی۔ مولا فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کا جو سردار اور لیڈر جو ہے وہ کون ہے؟ سورۃ القدر ہے۔ یعنی اسی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ماہ مبارک رمضان میں
इस सूरे की एक मर्तबा तिलावत करेगा गोया वो उस शख्स की मानिंद है या उस शख्स की मिसाल है कि जिसने माह मुबारक रमजान में 30 रोजे रखे और अपने आप को इस सारी शब कद्र की रात में बेदार रखा। अल्लाह अकबर। यानी जो इंसान शब कद्र की रात बेदार होता है, बेदार रखता है अपने आप को, पता है उसका अजीज़ों कितना सवाब है, कितनी मंजिलत और कितनी फजीलत जो है आइम्मा बयान करते हैं। यानी मासूमीन की हदीस में आता है कि अगर कोई इंसान शब कद्र की रात अपने आप को बेदार रखता है तो उसके सारे गुनाह सगीर और कबीर जो है बख्श दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। इतनी ज्यादा फजीलत जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। बहरहाल हम अब आते हैं सूरतुल कद्र की तरफ। पहले हम आते हैं कि सूरह कद्र जो है इसके क्या माना है। ठीक है, सूरह कद्र के जो माना है उलमा दो बयान करते हैं, दो माने जो है उलमा बयान करते हैं। सबसे पहला जो माना है सूरतुल कद्र का वो शरफ है। क्या मतलब? शरफ यानी इज्जत, मकाम, मंजिलत को कद्र कहा जाता है। और दूसरा माना जो है आयतुल्लाह मोहसिन क़राती जो साहिब तफसीर नूर है, वो अपनी तफसीरें फरमाते हैं कि कद्र यानी सूरतुल कद्र, कद्र का मतलब जो है वो फरमाते हैं अपनी किताब में कि अंदाजागिरी। यानी क्या फरमाते हैं? मुअय्यन करना, मुशख्खस करना, तअय्युन करना, यानी किसी चीज को मुशख्खस करना। यानी कहते हैं ना कि जो है शब कद्र में इंसानों की किस्मत तकसीम की जाती है, तकदीर तकसीम की जाती है। यानी उनकी किस्मत में अगर औलाद नहीं है तो उनको औलाद से नवाज दिया जाता है, अगर उनके पास दौलत नहीं है तो उनको दौलत से जो है नवाज दिया जाता है, अगर उनके पास कोई चीज की कमी है तो उनको उस चीज वो कमी को जो है पूरा कर दिया जाता है। ये इसके दो जो है माना आयतुल्लाह मोहसिन क़राती बयान करते हैं अपनी जो है तफसीर नूर में। अब हम आते हैं कि ये जो सूरतुल कद्र है, आया ये मक्के में नाजिल हुआ या मदीने में? बाज़ मुफस्सिरीन का कहना यह है कि ये जो सूरा है वो मक्के में नाजिल हुआ, लेकिन इसमें इख्तिलाफ है। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि नहीं, ये जो सूरत है ये मदीने में नाजिल हुआ, और बाज़ कहते हैं कि नहीं ये जो है मक्के में नाजिल हुआ। लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये जो सूरा है मक्के में नाजिल हुआ। और शब कद्र के हवाले से जो जिसमें कुरान का नुज़ूल होना, इसकी जो है कई ज्यादा फजीलतें जो है आइम्मा बयान करते हैं और उलमा बयान करते हैं, लेकिन मैं उसमें से जो है 4 फजीलतें जो है आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूंगा। गौर से सुनिएगा। सबसे पहली जो फजीलत है यानी शब कद्र की सबसे ज्यादा जो फजीलत है, सबसे पहली फजीलत कहते हैं कि इसमें कुरान का नुज़ूल होना। अल्लाह अकबर। यानी ये वो बाबरकत रात है कि जिसमें परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है सूरह कद्र की पहली आयत में, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, यानी हमने इस कुरान को लैलतिल कद्र में नाजिल किया, यानी शब कद्र में नुज़ूल किया। ये इतनी बाबरकत रात है। ये पहली जो है स्पेशलिटी थी किसकी? शब कद्र की। अब हम आते हैं दूसरी स्पेशलिटी के लिए। कहते हैं शब कद्र जो 1000 महीनों से बेहतर है। क्या मतलब 1000 महीनों से बेहतर है? परवरदिगार फरमाता है 1000 महीनों से बेहतर है। अगर इसको जोड़ लिया जाए ये 83 यानी कि 83 ईयर्स के बराबर है। अल्लाह अकबर। और तीसरी जो खुसूसियात यानी तीसरी जो है स्पेशलिटी सूरतुल कद्र की बयान करते हैं कि इसमें जो है तकदीर लिखी जाती है इंसानों की, जो कि मैंने सूरतुल कद्र के माने में आपको इशारा किया था कि अंदाज़ागिरी, मुअय्यन करना, यानी इसमें तकदीर लिखी जाती है। अजीज़ों, अगर कोई इंसान इस शब में बेदार रहता है तो उसकी तकदीर तब्दील हो जाती है। अल्लाह अकबर। ये जो है तीसरी जो है स्पेशलिटी है सूरह कद्र की। चौथी स्पेशलिटी ये है कि मोमिनों पर लुत्फ होता है अल्लाह का, यानी जो मोमिन परेशान है उसकी परेशानियों को दूर किया जाता है। अगर कोई मरीज है तो उसकी मरीजी को दूर किया जाता है। अगर वो साहिब औलाद नहीं है तो उस औलाद से नवाजा दिया जाता है। अगर कोई उसके पास कुछ कमी है और उस कमी को दूर किया जाता है, बरतरफ किया जाता है। ये थी
4 اسپیشلٹیز کس کی؟ شب قدر کی۔ اب ہم آتے ہیں سورہ کی طرف۔ اچھا، ہم سورہ کی طرف آنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلی آیت ہے سورہ قدر کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس قرآن کو کس میں نازل کیا؟ شب قدر میں نازل کیا۔ یعنی پروردگار کو، یعنی ماہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے بھی تھے، یعنی شعبان بھی تھا، جو ہے شوال بھی تھا، ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم، سفر، یہ بھی تھا، لیکن ماہ رمضان میں نزول کیا وجہ ہے؟ یعنی ماہ رمضان ہی میں جو ہے کیوں قرآن کا نازل ہوا؟ اتنی فضیلت کیوں ہے، اتنی منزلت کیوں ہے ماہ مبارک رمضان کی؟ اس لیے کہ یہ جو مہینہ ہے اللہ کی طرف جو ہے منسوب کیا جاتا ہے، یہ اللہ شہر اللہ ہے، یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی ہم سوچتے ہیں کہ اس میں روزہ واجب کر دیا گیا ہے اس لیے جو ہے سب سے زیادہ فضیلت ہے ماہ رمضان کی، نہیں، بلکہ اس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی کہ اس لیے سب سے زیادہ ماہ رمضان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کیونکہ اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، یعنی اللہ کا کلام جو ہے اس دنیا میں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب ہم چلتے ہیں سورہ کی طرف، اس کی مختصر تفسیر جو ہے آپ حضرات خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ سب سے پہلے جو پہلی آیت سورہ قدر کی جو ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں، یعنی شب قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا دلیل، یہاں پہ بظاہر لفظ قرآن تو نہیں آیا ہے، یعنی یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے قرآن کا نزول کیا ہے، یہاں پہ ضمیر سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ ہمیں کیا دلیل ہے کہ جو ہے قرآن جو ہے رمضان ہی میں نازل ہوا؟ یہ دلیل جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں پروردگار فرماتا ہے شہر رمضان انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی ہم نے اس قرآن کو ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا ہے۔ اچھا، یہ جو نزول، یہاں پہ لفظ نزول جو استعمال ہوا ہے، اس نزول کی 2 جو ہے اقسام بیان کی جاتی ہے، یا تو دفعی ہے یا تدریجی۔ یعنی تدریجی اور دفعی کسے کہا جاتا ہے، میں اس کی مختصر تعریف میں بتاتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ دفعی کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ، ایک ہی بار، ایک ہی جگہ جو ہے قرآن کا نزول ہونا، جیسے کہ یہ آیت دلالت کرے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اتار دیا شب قدر کی رات، یہ دفعی کہتے ہیں اس کو۔ اور تدریجی کسے کہا جاتا ہے؟ تدریجی کہتے ہیں جو مختلف مواقع میں رسول کی 23 سالہ تبلیغی زندگی میں جو آیتیں، مختلف چھوٹی چھوٹی آیتیں، چھوٹے چھوٹے سورت جو ہے نازل ہوئے ہیں، اس کو تدریجی کہا ہے۔ ایک ایک سورہ، ایک ایک آیت جو نازل ہوتی ہے اس کو تدریجی کہا ہے۔ لیکن دفعی اس کو کہا جاتا ہے جس میں ایک ہی بار، ایک ہی جگہ قرآن کا نزول ہونا، اس کو دفعی کہا جاتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور دوسری آیت کی طرف ہم آتے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ اکبر، اس شب کی فضیلت کوئی نہیں جانتا عزیزوں۔ یعنی خدا یہاں پہ جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ابتدا میں مائے استفہامیہ لے آیا گیا ہے، یہ سوال کے لیے لایا جاتا ہے، یعنی اس کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے جو ہے لایا جاتا ہے۔ اس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی تمہیں کیا معلوم کہ جو ہے شب قدر کیا ہے، یعنی اس کی منزلت صرف خدا کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا عزیزوں۔ اب ہم آتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اب ہم آتے ہیں تیسری آیت کی طرف، یعنی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ جو رات ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیا مطلب؟ 83 ایئرز کے برابر ہے یہ رات جو ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم آتے ہیں چوتھی آیت کی طرف، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یعنی ملائکہ، روح الامین نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، نازل ہوتے ہیں۔ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ آیا یہ گنہگاروں کے پر نازل ہوتے ہیں؟ پاگلوں پہ نازل ہوتے ہیں؟ یعنی ملائکہ اور روح پاگلوں پہ تو نازل نہیں ہوتے، یا تو انبیاء پر نازل ہوتے ہیں، یا تو نبی پر نازل ہوتے ہیں، یا ان کی جانشین پر نازل ہوتے ہیں۔ ان کا جانشین امام زمانہ علیہ السلام ہے، ان پر نازل ہوتے ہیں اور مومنوں پر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اور جو کہتے ہیں کہ اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ جو ہے پروردگار ہمیں کچھ نہیں جو ہے عطا کرتا، ہمیں جو ہے ہمیں دولت سے نہیں نوازتا، ہمیں صراط مستقیم کی طرف جو ہے نہیں سیدھا راستہ ہمیں نہیں دکھاتا، خدا سے شکایت کرتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے نا کہ جو ہمارے سارے نامہ اعمال شب قدر کی رات جو ہے امام زمانہ کے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں. جب امام دیکھتے ہیں اس نامہ اعمال کو، اللہ اکبر، کوئی گنہگار ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی جھوٹ کہہ رہا ہے، کوئی جو ہے نماز کوئی وقت پر نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی کہاں سے جو ہے تقدیر چینج کی جا سکتی ہے؟ کہاں قسمت جو ہے بدلائی جا سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے نا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ ہمیشہ زیرو آتا ہے کلاس میں، کیا اس کو ایک کلاس سے دوسری کلاس میں بھیجا جا سکتا ہے؟ نہیں بھیجا جا سکتا. اسی طرح اگر کوئی انسان اچھے کام، نیک اعمال اس دنیا میں انجام نہیں دے پا رہا ہے تو اس کی بھی جو تقدیر ہے وہ اچھی نہیں ہو سکتی. اس کے بھی نامہ اعمال اگر برے ہوں گے تو اللہ کے نزدیک وہ بھی برا شخص ہوگا، برے اشخاص میں شمار کیا جائے گا اس کو. اور پھر 5ویں اور آخری آیت میں پروردگار فرماتا ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس رات کی فضیلت کب تک ہے؟ اگر کوئی انسان اس رات میں جاگتا ہے، اپنے آپ کو بیدار رکھتا ہے، تو یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی کہاں تک جو ہے، کب تک جو ہے اس کی فضیلت جو ہے بنائی جاتی ہے، اس کی فضیلت کب تک ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس کی جو فضیلت ہے طلوع فجر تک، یعنی صبح تک، صبح کی نماز تک جو ہے یہ رات جو ہے سلامتی ہے. اب پروردگار، اب ہم تیری بارگاہ میں آ کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی تلاوت کرنے اور تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل